السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز دوستو، نقش مثلث کی 3 صورتیں، اس کے پر کرنے کے اصول اور ضابطے پچھلی ویڈیوز میں گزر چکے ہیں، بتائے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نقش مثلث کسی بھی پسندیدہ آیت، نام اور ضرورت کے وقت نقش مثلث کو اپنی بھی کسی پسندیدہ نام سے پر کرنے کا اصول اور ضابطہ اور طریقہ کار بتائیں گے۔ اور نقش مثلث پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ابجد یاد ہو اور ابجد کے ذریعے نام نکالنے کا طریقہ آتا ہو، تو پھر آگے نقش مثلث پر کرنا اس سے بالکل آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک نام ہے ہوا، ہم اس سے نقش مثلث آتشی پر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نام کے اعداد نکالیں۔ مثلا ہا کے اعداد 8 ہے، واو کے اعداد 6 ہے اور الف کے اعداد 1 ہے۔ اب ان سب کو جمع کیا تو 8 اور 6 14، 14 اور 1 15، یہ ہمارے پاس 15 آ گیا۔ کسی بھی آیت، کسی بھی نام کے اسی طرح اعداد نکالنے ہیں۔ اعداد نکالنے کے بعد نقش مثلث کے پر کرنے کا جو طریقہ ہے، 5 ضابطے تھے، اس میں سے تیسرا ضابطہ یہ تھا چوتھا کہ نقش مثلث سے جتنے بھی آپ کے سامنے اعداد آئے اس سے 3 کم کرنا ہے، اس سے 12 نفی کرنا ہے سب سے پہلے۔ تو ہمارے پاس یہ 15 آ گیا تھا، تو ہم 15 سے 12 منفی کریں گے۔ جب ہم نے 12 منفی کیا تو ہمارے پاس 3 بچا۔ آخری قاعدہ قانون یہ تھا کہ اس 3 کو تقسیم کرنا ہے، اس 3 کو تقسیم کرنا ہے۔ تو چونکہ ہم نقش مثلث پر کرتے ہیں اور نقش مثلث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 زاویے 3 کونے ہو، لہٰذا ہم اس کو 3 پر تقسیم کریں گے۔ تو 3 × 3 یہ ہو گیا برابر سرابر، یہ ہمارے پاس حاصل تقسیم آ گیا۔ اس سے ہم نقش کو پر کرنا شروع کریں گے۔ یہ 786، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ اپنی پسندیدہ نام اور پسندیدہ آیت سے نقش کے پر کرنے کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ 2 مثالیں اس کی اور ہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ 3 پر تقسیم کریں اور نیچے کچھ بھی نہ بچے، لیکن چونکہ ہم نقش مثلث بناتے ہیں اور نقش مثلث کے 3 کونے ہوتے ہیں، تو جب ہم کسی بھی نام کے اعداد کو 3 پر تقسیم کریں گے تو اس کی 3 صورتیں آئے گی۔ پہلی صورت تو آپ کے سامنے آ گئی کہ نیچے کچھ نہیں بچے گا، اس کو کہتے ہیں بلا کسر کے۔ لیکن دوسری 2 صورتیں ہیں، اس میں کسر ہوتا ہے کہ نیچے یا تو 1 بچے گا یا تو 2 بچے گا۔ اب اگر 1 بچ جائے تو کیا ہوگا، 2 بچ جائے تو اس کے پر کرنے کا، نقش کے پر کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس کی مثال دیکھو، نقش بنا دیا ہے۔ تو فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نام کے اعداد آئے 16، تو قانون یہ تھا کہ سب سے پہلے نقش مثلث میں ہم 12 منفی کریں گے۔ تو ہم نے 16 سے 12 منفی کر دیا، 12 منفی کر دیا تو ہمارے پاس 4 بچ گیا۔ اب یہ ہمارے پاس 4 بچ گیا ہے، اس کو ہم تقسیم کریں گے نقش مثلث کے زاویوں پر۔ تو نقش مثلث اس کو کہتے ہیں جس کے 3 زاویے ہوں، تو ہم اس 4 کو تقسیم کریں گے 3 پر، تو 3 × 3، نیچے 1 بچ گیا۔ اب نقش کے پر کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، آسان سا تھا، یہاں سے شروع کر دیا، لیکن یہاں تو 1 بچ گیا ہے اور حاصل تقسیم بھی 1 آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح پر کریں گے؟ اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ نیچے جتنا کسر آیا ہے، یہاں پر 1 آیا ہے، تو نقش مثلث کے کسی ایک ضلع کے خانوں کو ضرب دے دیا جائے۔ اب یہ نقش مثلث ہے، اس کا کوئی ایک ضلع یہ مثلا لیتے ہیں، اس کی کتنے خانے ہیں؟ 3 ہیں، 1 2 3۔ اب اس 3 کو ضرب دیں گے 1 سے، تو ضرب دے دیا 3 × 3، یہ 3 آ گیا ہمارے پاس۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ نقش مثلث کے جتنے خانے ہیں وہ 9 خانے ہیں، اس میں 1 کا اضافہ کیا جائے۔ تو نقش مثلث کے یہ 9 خانے ہیں، 3 یہ 3 یہ 3 یہ 9 ہے، 9 میں 1 کا اضافہ کیا تو یہ ہو گیا 10۔ 2 قانون ہو گئے۔
तीसरा कानून ये है कि इससे ये मनफी किया जाए, जो हमने ज़रब हासिल ज़रब था, हासिल ज़रब इससे निकालेंगे। ये 3 है तो हम 10 से 3 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा खाना ये कसर जो है वो 7 है। तो अब यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। ये खाना ये कसर 7 आ गया है। इसके लिए उसूल ये है कि जब हम उस खाना ये कसर पर पहुँचे तो हम उसमें आम रफ्तार से एक ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 आना चाहिए, तो चूँकि कसर है यहाँ हम 8 लिखेंगे। 8 9, ये आ गया 10। आप जिस तरफ से भी गिनती करें, तो चूंकि हमारे पास नाम के आदाद आ गए थे 16, हमने ये फ़र्ज़ किया था कि हमारे पास किसी नाम के आदाद 16 आए हैं। अब ये देखेंगे कि जिस तरह नक्श मुसलस 15 में हर तरफ से 15 हो रहे थे, तो यहाँ भी हर तरफ से 16 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमने फ़र्ज़ ये किया है कि नाम के आदाद 16 हैं। अगर 16 पूरा होते हैं तो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं गलती है। अब ये देखते हैं, 4 और 10, 14, 14 और 2 16, ये आ गया 16। 3 और 5 8, 8 और 8 16, 9 और 1 10, 10 और 6 16। तो जिस तरफ से गिनती करें ये 16 आ रहे हैं, ये भी 16 हो गया। ऊपर से नीचे करें, दाएं से बाएं करें, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। ये तो हो गया नक्श मुसल्लस खाना ए कसर जब 1 बच जाए। जब हम किसी भी नाम के आदाद निकाल कर 3 पर तकसीम करें और नतीजे में 1 बच जाए, तो उसके लिए ज़ाब्ता यही था कि हमने ये खाना कसर 7 आ गया था। अच्छा, ये तो एक सूरत हुई कि कसर आ गया लेकिन 1 बच गया था, तो उसके लिए हमने ये नक्श आपके सामने रख दिया कि इसका ज़ाब्ता और खाना ये कसर जो है वो ये है, खाना ये कसर ये है, ये 7 है। ये निकला था उसूल व ज़ाब्ते से। अब दूसरी मिसाल देखो, हमारे पास किसी नाम के आदाद फ़र्ज़ करें कि 17 आ गया, 17 आ गया, तो ये हमने किसी नाम के आदाद निकाले, फ़र्ज़ करें 17 आ गया। अब कानून के मुताबिक हम इसे 12 मनफी करेंगे, तो हमने 12 इसे मनफी कर दिया, तो 12 से 17 से हम 12 मनफी करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 से 2 गया तो 5 बच गया, 5, ये हमारे पास 5 आ गया, 5, ये 5 बच गया। अब इसको हम तकसीम करेंगे, 5 को तकसीम करना है 3 से, और 3 से बार बार बता रहा हूँ इसलिए तकसीम करते हैं कि नक्श मुसल्लस के ज़ाविये 3 है, 1 2 3, इस वजह से हम 3 पर तकसीम करते हैं। अगर इसके 4 होते तो हम 4 पर तकसीम करते। उसकी नक्श मुरब्बा की जो तफसील आ रही है वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इसकी वजाहत करेंगे। तो ये हो गया 3 एकम 3, 2 बच गया, 2 बच गया। अब ऊपर 1 बच गया है, नकश तो इसी से पूरा करना है, लेकिन यहाँ पर 2 जो हमारे पास कसर आ गया है, अब इस कसर के दूर करने का फिर क्या तरीका होगा। ये 1 बच गया तो उसका उसूल ज़ाब्ता तो बता दिया, बाकायदा नकश बनाकर मैंने आपको समझा दिया। लेकिन 2 बच जाए तो फिर क्या होगा, फिर भी वही तरीका है, लेकिन सिर्फ समझने की ज़रूरत है। मसलन हमने नकश बना दिया है, कि हमारे पास नक्श आ गया, ठीक है, ये नक्शा आ गया है, और यहाँ पर कसर जो है वो 2 है, कसर 2 है। इसके दूर करने का वही तरीका है कि सबसे पहले आप नकश के किसी एक ज़िले के खानों को 2 से ज़रब दे दो। तो ये हो गया, ये हो गया 1 2 3, तो ये 3 है तो हम ज़रब देंगे 2 को, तो यहाँ हमने ज़रब दिया, नकश के किसी एक ज़िले के खानों को ज़रब दिया हमने 2 से, तो ये 3 खाने हैं, तो 3 ज़रबे 2, तो ये हो गया 3 दूने 6, ये हमारे पास आ गया 6, ये 6 आ गया। अब वही सूरत हाल है कि नकश के जितने खाने हैं उसमें एक इजाफा किया जाए, तो ये टोटल 9 खाने हैं, 9 में हमने इजाफा किया 1 का, 9 में जमा किया 1, तो 9 जमा 1 ये हो गया 10, ये हो गया 10। अब दूसरा जो उसूल ज़ाब्ता था कि हमारे पास जितने भी हासिल ज़रब आ गया था तो इससे हम कम करेंगे, तो हमने 10 से 6 को कम कर दिया, तो हमारे पास ये 4 आ गया, कि हमारे पास 4 आ गया। तो इससे मालूम हुआ कि जब 2 बच जाए तो खाना कसर 4 है। देखते हैं, 1
2 3, یہ خانہ کسر آ گیا۔ یہاں پر جس طرح یہاں خانہ کسر 7 تھا تو ہم نے ایک کا مزید اضافہ کیا تھا عام رفتار سے، تو یہاں تو یہ 3 ہے، اب یہاں سے آئے گا 5، یا دیکھیں 6 7 8 9، یہ آ گیا 10۔ اب جس طرف سے بھی گنتی کرے، اگر یہ 17 ہوئے تو ہمارا نقش صحیح ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ اور یہ 17 اس لیے بنیں گے کہ ہم نے نام کے جو اعداد نکالے تھے وہ یہ 17 تھے، تو 17 ہونے چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے جس نام کے اعداد نکال کر نقش پر کیا ہے وہ نام کے اعداد ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں 5 اور 10 15، 15 اور 2 یہ آ گیا 17، یہ آ گیا 17۔ اسی طرح 9 اور 1 10، 10 اور 7 یہ بھی آ گیا 17۔ اسی طرح 3 اور 6 9، 9 اور 8 یہ 17۔ جس طرف سے بھی گنتی کرے تو اس کی تعداد 17 ہونی چاہیے۔ اگر یہ 17 نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے جس کو درست کرنا چاہیے۔ تو یہ نقش مثلث کسی بھی نام اور کسی بھی پسندیدہ آیت سے پور کرنے کا اصول اور ضابطے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، باقاعدہ نقوش بنا کر، کہ اگر ہم تقسیم کریں گے 3 پر تو 1 بچے گا، نہیں بچے گا، یا 1 بچے گا یا 2 بچے گا۔ اگر 1 بھی نہ بچ جائے تو اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پر کوئی خانہ کسر نہیں ہے، بس سادہ سیدھی بات ہے کہ یہاں 1 سے پر کرنا شروع کریں گے، 1 میں 1 کا اضافہ کریں گے آگے جا کر 9 تک پر ہو جائے گا۔ لیکن اگر 1 بچ جائے تو اس کے لیے اصول اور ضابطہ تھا کہ نقش کے کسی ایک ضلع کے خانوں کو ضرب دیں گے۔ تو نقش کسی بھی ایک ضلع لے لو، 1 2 3، یہ 3 خانے ہیں، تو ہم اگر 1 بچ جائے تو 1 سے ضرب دیں گے تو 3 × 3، یہ 3 بچے گا، اور 3 کو پھر ہم نقش کے جتنے خانے ہیں اس میں 1 کا اضافہ کر کے اس سے نکالیں گے۔ تو 9 پر 1 کا اضافہ کرے 10 ہوگا، 10 سے پھر ہم 1 کی صورت میں 3 نکالیں گے، 1 کی صورت میں ہم 3 نکالیں گے تو 7 بچے گا۔ جب 7 بچے گا تو مطلب یہ ہے کہ خانہ کسر جو ہے وہ 7 ہے، وہ یہ ہے۔ اس میں عام رفتار سے ایک کا اور اضافہ کریں گے، جیسے یہاں 6 ہے تو 7 آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ خانہ کسر ہے تو ہم نے عام رفتار سے 1 بڑھا دیا، 8 لکھ دیا۔ اسی طرح اگر 2 بچ جائے تو بھی اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ نقش کے کسی ایک ضلع کے خانوں کو ضرب دے دیا جائے۔ تو یہ 3 خانے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ضرب دیں گے 2 سے، تو 2 3 یہ 6 ہو گیا ہے، جیسے یہاں سامنے موجود ہے۔ اب یہ 6 ہو گیا، اب نقش کے جتنے بھی خانے ہیں اس میں 1 کا اضافہ کریں گے۔ نقش کے 9 خانے ہیں، 1 کا اضافہ کیا تو یہ 10 ہو گیا، 10 سے ہم نے 6 نکال دیا، یہ ضرب حاصل ضرب جو تھا 6 وہ نکال دیا، تو ہمارے پاس 4 بچ گیا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ خانہ کسر جب 2 بچ جائے تو خانہ کسر 4 ہے، اس میں عام رفتار سے 1 کا اور اضافہ کریں گے، جیسے یہ ہے 1 2 3۔ تو اصول کے مطابق یہاں پر 4 ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ہم 1 کا اضافہ کریں گے، تو 3 کے بجائے ہم نے کیا لکھ دیا، 5 لکھ دیا۔ جیسے یہاں پر ہم نے لکھا تھا 6 کے بجائے 8 لکھا تھا، یہاں 3 کے بجائے 5 لکھیں گے۔ تو جب ہم 5 لکھیں گے تو یہ آگے پھر 6 ہوگا، پھر 7 پھر 8 پھر 9 پھر 10۔ اب جس طرف سے گنتی کریں، لمبائی میں ہو چوڑائی میں ہو، اس کے تعداد وہی ہوں گے جو آپ نے نام کے یا آیت کے نکالے ہیں۔ اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر اس صورت میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح اسی کے ذریعے نقش آتشی ہو، یہ تو آتشی ہے، بادی ہے، آبی اور خاکی، وہ بھی پور کرنے کا طریقہ یہ ہے، صرف اور صرف جگہ بدل جائے گی کہ یہاں سے شروع کرے یا یہاں سے شروع کرے یا یہاں سے شروع کرے، بس۔ امید ہے کہ ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔